آقا کی بارگاہ میں سب لوگ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ آپ کی محبت بھری بستی سیمانچل کی سرزمین ہے اور میں آپ کے درمیان پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ ہماری آپ کی اس بستی میں پہلی ملاقات ہے. موبائل کے ذریعے آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو وہ بات الگ ہے، مگر جب سے میں آیا ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ اخلاق اتنا پیارا ہے. میری آپ سب سے ملاقات اب ہو رہی ہے. پہلی ملاقات میری قابل تکریم لائق صد احترام حضرت مولانا ولی اللہ صاحب قبلہ سے ہوئی. اور یہ زبان جو ہے نا، زبان اخلاق، اس کے ذریعے اچھے کا دل پگھل جاتا ہے. کیا بات ہے! پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھے، خوبصورت، نرالے، سب سے اعلیٰ ہمارے آقا ہیں. بے شک. بولو ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ چاہتا تو انہیں طاقت بھی سب سے زیادہ دے دیتا، مگر اللہ نے سب سے زیادہ ان کو اخلاق عطا فرمایا، اور وہ اخلاق آج ان علماء میں پایا گیا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے اچھا میں ہی ہوں. یہ تو ناظم صاحب کی محبتیں ہیں، الفتیں ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بیکار میں ہوں، سب سے برا میں ہوں. دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے. پیارو، کوئی پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو یا ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پتہ نہیں یہ لوگ کھڑے ہیں ان میں کون ایسا ہو، بچوں میں کون ایسا ہو، بزرگوں میں، بہنوں میں کون ایسا ہو. کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. سینکڑوں سال عبادت کرنے والا، سینکڑوں سال نمازیں پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، سب کچھ کر رہا ہے، اگر تھوڑا سا غرور آ گیا، تکبر آ گیا، بڑا پن آ گیا، انا آ گئی تو سب ختم. اور ایک شراب پینے والا اگر اللہ کے نام کی تعظیم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ولی بھی بنا دیتا ہے. پتہ نہیں کون. اب انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، اگر 2-4 دن فون پہ بات نہیں ہوتی تو پریشان ہو جاتے. اور آپ لوگوں، ان کا احسان ہے کہ میری آپ سے ملاقات کرا دی. اب کچھ سننا چاہ رہے ہو آپ لوگ؟ مجھے پتہ نہیں یہاں کون سی بولی بولتے ہیں، مگر آپ لوگوں کے چہرے جو مسکرا رہے ہیں نا تو لگتا ہے سمجھ ضرور رہے ہیں آپ. کچھ ہندی میں یہاں بنگلہ چلتی ہوگی، مجھے ایسا لگتا ہے. چلتی ہے بنگلہ یا نہیں؟ اس گاؤں میں چلتی ہے. ہاں، اس گاؤں میں چلتی ہے، مگر کوئی بات نہیں. اور ایک بات اور بتاؤں، دیکھو امام جو ہوتا ہے، امام، توجہ رکھنا، کون بولو؟ امام. اگر وہ نماز پڑھائے، توجہ پہلے سن لیں بعد میں شروع کروں گا. اگر نماز پڑھائے تو وہ الحمد شریف پڑھے گا، سورت پڑھے گا، تو پیچھے مقتدیوں کو نہیں پڑھنا نا. ایسے ہی ڈرائیور اگر کوئی بس چلائے، کار چلائے،
تو مقتدیوں کو نہیں چلانا نا یا چلانا؟ تو یہ جو اسٹیج پہ لوگ ہیں یہ جلسہ کرتے ہیں، یہ جلسہ کراتے ہیں، منبر شریف پر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی بھائی کے دل میں اگر یہ بات آ جائے یار ہم سے سبحان اللہ کہلوا رہے ہیں، ہم سے ہاتھ اٹھوا رہے ہیں، ہم سے ہاتھ اٹھوا رہے ہیں، اسٹیج والا کوئی بھی سبحان اللہ نہیں کہہ رہا، اسٹیج والا کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا، بیٹا ادھر آ جاؤ میرا چاند آج ادھر آ جاؤ، ہم سے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، حدیث سنو گے؟ جو نبی نے فرمایا وہ حق ہے۔ کچھ لوگوں کے دل میں جیسے ہمارے ایک بھائی کہتے ہوئے نکل گئے، میں تو سمجھ گیا، توجہ ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات، نظرۃ الی العالم، اللہ آقا فرماتے احب الی من عبادت سنہ مع صیامها وقیامها۔ نبی فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، خالی دیکھنا۔ آقا فرماتے کوئی اور نہیں کہتا، آقا فرماتے کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم دیکھو گے تو تمہیں ایک سال کی عبادت سے زیادہ جو آقا کو پسند ہو، ایک چھری، ایک بکرا اور ایک شخص، توجہ رکھنا میری طرف، ایک چھری، وہی بکرا، وہی انسان اللہ کا نام نہ لے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے کاٹ دے تو بتاؤ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ وہ توجہ رکھنا، ایک چھری، ایک بکرا، وہی شخص اگر اللہ کا نام نہ لے کسی اور کا نام لے دے، بولو اس بکرے کا گوشت تمہارے لیے حلال یا حرام؟ حرام۔ اور وہی چھری، وہی بکرا، وہی انسان مسلمان اللہ کا نام لے کر کے ذبح کر دے تو بولو اس کا گوشت حلال یا مردار؟ ایک ہی چیز ہے، مگر نبی جو فرما دے وہ حلال، نبی جس سے منع کر دے وہ حرام۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر عالم یا طالب علم، مدرسے کا پڑھنے والا بچہ اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، دعا نہ کرے، ہاتھ نہ اٹھائے، کچھ پڑھے نہیں، خالی گزر جائے، تو آقا فرماتے اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ ان کی یہ شان ہے جو منبر پر بیٹھے ہیں۔ طالب علم بیٹا بات مت کرے زیادہ، ہاں، جو منبر شریف پر بیٹھے ان کی یہ شان ہے۔ اچھا یہ مت سمجھیو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ نبی کا فرمان ہے، آقا کا فرمان ہے۔ اور یہ بھی مت سوچنا کہ میں ادھر کی ادھر ادھر کر کے چلا جاؤں گا، ہر بات ذمہ داری سے قرآن یا حدیث سے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ بہت اچھا۔ اور اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام۔ اللہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں، آقا فرماتے خمس من العبادہ، قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ آقا
آپ فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے، نمبر 1 کم کھانا عبادت، نمبر 2 مسجد میں بیٹھنا عبادت، نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت، نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت، نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ پیچھے والوں آپ کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں زیادہ تیز تو نہیں بول رہا ہوں، ہاں مجھے روک دینا، اگر تیز بولتا ہوں نا ہلکا کر دینا مجھے، تاکہ باتیں ساری کی ساری سمجھ میں آ جائے۔ آج انشاءاللہ سیمانچل کی سرزمین پر وہ باتیں بتا کے جاؤں گا، اگر عمل کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب انشاءاللہ۔ اب آپ سے ہی چلوں، اجازت ہے؟ یہ تو میں نے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا، میرے نبی نے فرمایا، سمجھے؟ گاؤں کا جو پردھان ہوتا ہے، میئر ہوتا ہے اور چیئرمین ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا، اس کو کون چنتی ہے؟ گاؤں والے چنتے ہیں، مگر یہ جو عالم ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، دین کا سپاہی ہوتا ہے، اس کو گاؤں والے نہیں چنتے، اس کو میرا اللہ چنتا ہے۔ ان کو کون چنتا بولو؟ اللہ تبارک و تعالی چنتا ہے۔ تو یار یہ تو ان کی تو شان اعلیٰ و بالا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سنو، آپ کی طرف چلنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اب میں سوچ رہا ہوں تمہارے موبائل سے ہی شروع کر دوں، موبائل مجھے بہت دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو خالی موبائل پہ پٹ پڑے رہتے ہیں، اور یہاں سے یہاں تک کم سے کم 50 لوگ ایسے بھی ہیں جن کے 10 سال کے بچے، 8 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، ان پہ بھی موبائل ہے، وہ بھی موبائل چلا رہے۔ پیارے ذرا بتاؤ موبائل کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ جو 10 روپے نہیں کماتا 10,000 کا موبائل چلاتا ہے۔ اور ذرا آگے بڑھ جاؤ، میری بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں، ذرا غور کرو، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کی بیٹیوں پہ بھی موبائل ہے، جوان بیٹی ہے، کواری بیٹی ہے، ذرا اتنا بتا دے پیارے، بیٹی کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے بندو ذرا سوچو، وہ بات کرے گی تو کہاں کرے گی؟ وہ یوٹیوب چلائے گی تو کیا دیکھے گی؟ وہ فیس بک چلائے گی تو کہاں چلائے گی؟ وہ واٹس ایپ چلائے گی تو کہاں چلائے گی؟ مجھے ذرا اتنا بتا دو، کون سا اس کا ایسا رشتہ دار ہے؟ آج 50 لڑکیوں کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ کچھ لڑکیاں لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں، کچھ لڑکے لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، مگر ماں باپ کی آنکھوں پہ چربی ہے۔ جب گھر سے بھاگ جاتی ہے، جب بے عزتی ہو جاتی ہے تو روتا ہوا آتا، امام صاحب کوئی ایسا تعویذ کر دو میرے بچے قبضے میں آ جائے، کوئی ایسا تعویذ کر دو میرے بچے کہنا ماننے لگے۔ پیارو تعویذ پہنانا یا مت پہنانا، اگر گھر کا ماحول سدھارنا ہے تو پہلے بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل لینا پڑے گا، بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن کہاں؟ اس باپ سے پوچھو کہ تم دوست ہو بیٹی کے یا دشمن ہو، اتنا بتا دو۔ یہ جوان بیٹی، کواری بیٹی پہ موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ آج سماج میں آگ جو لگی ہے، آدھی زندگی اسی سے برباد ہے۔ جو لڑکے ہیں پڑھائی کرتے ہیں، موبائل رکھے، صحیح استعمال کرتے رکھے، کوئی بات نہیں، یہ جن پہ ہے وہ صحیح استعمال کرے، مگر لڑکیوں کا کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو اس ابا نے موبائل دے دیا کہ لے بیٹی بات کرتی رہی ہے؟ اللہ کے بندو، بگڑنے والی چیز ساری ختم کرو،
मगर कौन खत्म करेगा? आज अगर देख लो तो लिबास पे गौर करो, कपड़ों पे गौर करो, अपने आप पे गौर करो। जलसे में नारा लगा देगा, हाथ भी उठा देगा कि हम नबी के गुलाम हैं, हम अली के गुलाम हैं, हम सिद्दीक अकबर के गुलाम हैं, हम फारूक आजम उस्मान गनी मौला अली के गुलाम हैं, हम ये सब के गुलाम हैं, गौसे पाक के गुलाम हैं। मगर प्यारे जरा एक मर्तबा तो देख ले, अपने चेहरे को देख ले, अपने खाने पीने को देख ले, अपने पहनने ओढ़ने को देख ले, फिर तू ईमानदारी से बता देना क्या तू नबी का गुलाम हो सकता है? क्या बात है, वाह वाह। एक मर्तबा देख लिया जाए, सिर्फ एक मर्तबा। सब लोग कहते हैं ना, नारा लगता है कि नारा तकबीर, नारा रिसालत, मर जाएंगे कट जाएंगे, देखो ये मेरे नबी की शान। फिर सब कहते हैं बच्चा बच्चा है कुर्बान, कहते हैं मर जाएंगे कट जाएंगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कितने नारे लगाते हो? बोलो लगाते हो नहीं लगाते हो? ईमानदारी से बताइए, तुम्हारे नारे सच्चे हैं? बात बिल्कुल सही है क्या? एक नारा लगवाऊं मैं? बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन। बोलो ना, नबी का दामन, गौस का दामन, सिद्दीक अकबर का दामन, फारूक आजम का दामन। ईमानदारी से कह रहा हूं नहीं छोड़ोगे? सच में कह रहा हूं नहीं छोड़ोगे? या खाली झूठ चल रहा? जो आज बिल्कुल सच्चे दिल से कहता हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, वो हाथ उठा के दिखा दे आज। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे डर क्यों रहा? उठाते क्यों नहीं? हाँ, उलमा के लिए नहीं है, इन लोगों के लिए, क्योंकि तकरीर इन लोगों के लिए जो आज ये कहे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हाथ हिला के दिखा दे, हाथ उठाए रहो। तुम्हें कसम है रब्बे काबा की, रब्बे जुल जलाल की, अगर तुम सच बोल रहे हो और तुम अपनी जान अगर कुर्बान कर दो नबी के नाम पे, अगर तुम सच्चे दिल से कह दो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो हाथ हिला देना, वरना नीचे रख लेना। ऐसे हाथों की कोई जरूरत नहीं है। बोलो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। हजरत देख लेना कितने लोग हैं। अब जरा रखो, सबने यही कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। बात सच्ची है, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मगर प्यारे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी दुनिया पर तशरीफ लाए। आज से 1400 साल पहले हमारे नबी दुनिया पर थे। तुम में कोई ऐसा है जो 1400 साल का बूढ़ा और उसने नबी को अपनी आंख से देखा? तुमने देखा नबी को? अरे बोलो हाँ या ना बोलो। नबी को देखा क्या? नहीं देखा। तो जब नबी को नहीं देखा तो नबी के दामन को देखा? अरे बोलते क्यों नहीं? नबी के दामन को भी नहीं देखा। और कायदा कुल्लिया ये है कि जो चीज देखी नहीं जा सकती वो पकड़ी भी नहीं जा सकती। तो तुमने जब नबी का दामन देखा ही नहीं तो पकड़ा क्या? आज तक तुम्हें किसी मौलवी ने नहीं पकड़ा, मगर आज पकड़े गए। बोलो नबी का दामन कहां है? दिखाइयो। कोई तुमसे पूछ ले, कई लाख रुपए खर्च किए मौलाना वलीउल्लाह साहब ने और मौलाना दिलकश साबरी ने और नाजिम, इस सारे कमेटी वालों ने जलसा सजाया, रात भर कहते रहे नबी का दामन नहीं छोड़ोगे, है नहीं हाथ में। अरे जब देखा ही नहीं नबी का दामन, तुम्हारे पास है ही नहीं, तो छोड़ोगे क्या? आज तक तुम्हें किसी मौलवी ने नहीं पकड़ा, मगर आज मैं बताऊंगा। जब मैंने वायदा कराया तो इंशाअल्लाह वो नबी का दामन है क्या वो बताता हूं। मगर ये कहो कि हम छोड़ेंगे नहीं, बोलो इंशाअल्लाह। कुछ चीजें ज़र्फ बोल करके मजरूफ मुराद ली जाती है, कुछ तशबीहात भी होती हैं। सबने यही कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर नबी है कहां? नबी का दामन है कहां? एक साहब से मैंने पूछा था एक तकरीर में, बोले साहब हमारे दिल में है,
दिल में छोटा सा बाल आ जाए तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और अगर पूरा दामन आ जाए तो कहाँ जाना पड़ेगा? कब्रिस्तान ही जाना पड़ेगा। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, सब ये दावा करते हैं। अगर कल को तुम्हें कोई मौलाना पकड़ ले कि जलसे में झूठ बोल लेते, तो फिर क्या करोगे? उसका जवाब मैं तुम्हें दे करके जा रहा हूं। नबी के दामन का मतलब ये नहीं है कहीं आप ये समझ रहे हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, बल्कि नबी का दामन का मतलब क्या है? नबी के दामन का मतलब है नबी का तरीका। क्या मतलब है बोलो? नबी का। अब नबी का, अब हम कहेंगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे तो मतलब क्या होगा? नबी का तरीका। कोई कहे हम कैसे मान लें? तो 2 मिनट में समझा दूं, क्योंकि मंतिक भी पढ़ाता हूं। बोलो ये रास्ता कहां को जा रहा? कहां को जा रहा रास्ता? जल्दी बोलो। बंजेली जा रहा ना ये रास्ता। कितने दिन हो गए चलते हुए? बहुत जमाना हो गया, लेकिन गया नहीं अभी तक। अल्लाह के बंदो, रास्ता चलता क्या? क्या बात। लेकिन बोला क्या जाता है रास्ता चल रहा है। नदी चल रही है, रुकी पड़ी, कहना चल रही है। नदी चलती होती कहां पहुंच गई होती? नदी नहीं चलती, कुछ और चलता है। उस्ताद कहता किसी बच्चे ने अगर अच्छा सबक सुना दिया, कहता वाह मेरे शेर। शेर के दुम होती है, इसके कहां दुम? औरत कहती है अपने छोटे से बच्चे को प्यार करती है, कहती है वाह मेरे चांद, और है निरा काला। अब बताओ कलुआ भी चांद हो गया? नाक यहां निकल रही है, चांद उधर है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं मतलब कुछ और होता। अगर हम ये कहें नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो मतलब ये है नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। मगर प्यारो तुम्हें कसम दे दिए, पक्के सच्चे बन के रहना। आज मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम्हें नजराना दे करके जाऊंगा, मगर ऐसा नजराना दूंगा जो हश्र के मैदान में तुम्हारा बटुआ खुलेगा, हश्र के मैदान में तुम्हारा पर्स खुलेगा, हर्ष के हश्र के मैदान में तुम्हारा ये नजराना जाहिर होगा। सबने यही कहा नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब नबी का तरीका क्या, वो सुन लो। नबी का तरीका जो है, मेरे नबी का तरीका ये कि मेरे नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाई। नबी का तरीका दाढ़ी न मुड़ाना। सिद्दीक अकबर ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, फारूक आजम ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, उस्मान गनी मौला अली ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई। तो नबी का इन्होंने दामन पकड़ा। अल्लाह अल्लाह गौसे आजम ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई, गरीब नवाज ने दाढ़ी न मुड़ाई, इन अल्लाह वालों ने दाढ़ी नहीं मुड़ाई। इन्होंने नबी का दामन पकड़ा। तुम कह रहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन का मतलब ये नबी का तरीका, और नबी का तरीका ये है कि दाढ़ी न मुड़ाना। तुमने मुझसे वादा किया, आज देखता हूं कौन हाथ खड़ा करके कहेगा इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। देखो कितने लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ उठा देखो। अरे माशाल्लाह बच्चों तुम मत उड़े, चच्चों की बारी आज। देखो एक बात और बताऊं, उठाए रहो। अगर मजाक में अगर उठाओ तो मत उठाना, अल्लाह से डरना, समझे? कम से कम पता तो चलना चाहिए यार। मैं तुम्हें वो नजराना दे के जा रहा हूं कि अपने नाना की सुन्नत दे के जा रहा हूं। कोई एक भाई ऐसा हो जो मेरे हाथ से हाथ टच करे और ये कहे कि इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी, फिर देखे हम हश्र के मैदान में उसके काम आते हैं या नहीं। अल्लाहू अकबर। कौन आता है, कौन आता है जो आज मेरे हाथ से हाथ, जिसकी दाढ़ी है वो नहीं आना, जिसकी दाढ़ी है वो नहीं आना, जिसकी दाढ़ी है वो नहीं, जिसकी दाढ़ी नहीं है वो आए और ये कहे कि इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। तब मैं मानूंगा, तब देखूंगा कि हाँ ये होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अब्दुल रज़्ज़ाक। ले नाम भी हमारे खानदान का। गौसे पाक के बेटे थे, उनका नाम सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक था। समझ में माशाल्लाह। बेटा नमाज भी पढ़ोगे और आज से दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और भी आना चाहता?
ये हाथ हर एक के हाथ में नहीं जाता। क्या बात पता है? नहीं बड़ी मुश्किल से इन्होंने बुलाया कैसा है। याद रखियो ये हाथ, याद रखियो ये हाथ। मेरे बारे में बात हो रही इसलिए बताना नहीं चाह रहा हूं, वरना तो ऐसी बात जहन में आ रही थी। नबी ने फरमाया 2 चीजों को पकड़े रहना, गरम फरमा। समझे? चलो, और कोई है जो आकर के आज हाथ से हाथ टच करे और कहे कि इंशाल्लाह दाढ़ी नहीं मुड़ेगी? अब बताइयो कितने लोगों ने हाथ उठाया था नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब देखो दामन का मतलब क्या है, दामन का मतलब समझ रहे हैं आप? जो यार दाढ़ी रखने के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकता है, वो कहता ना कि हम तो मैदान में चले जाएंगे, गर्दन दे देंगे, तुम तो ना मरवा के भाग जाओगे। क्या खूब है। वो करबला वाले थे। वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह याद रखो, आगे चलो प्यारे, मगर पक्के सच्चे दिल से तौबा कर लेना, आज के बाद दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। बोलो इंशाअल्लाह। तुम चाहते हो तुम्हारे घरों में बरकतें हो जाएं? बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? और ये तो सभी चालोगे। ये महीना बड़े पीर साहब का गौसे पाक का महीना है। मैं तुम्हें बताऊं बरकतें कैसे होती हैं, सुनना चाह रहे हो? बड़े पीर साहब के जमाने में उनका एक मुरीद था, कमाता बहुत था मगर घर में रुपया नहीं रुकता था, बीमारियों में चला जाता था, परेशान रहता था। दोनों मियाँ बीबी में जिक्र हुआ, कहने लगे चलो बड़े पीर साहब से तावीज ले आओ। जाओ चले जाओ तावीज ले आओ ताकि घर में बरकत हो जाए। बड़े पीर साहब की बारगाह में गया, हिम्मत नहीं पड़ी। दूसरे दिन गया, नहीं पड़ी। तीसरे दिन बड़े पीर कहने लगे ओ मियाँ, तुम जिस काम के लिए आते थे बोलते क्यों नहीं? कहने लगा सरकार घर में बरकत नहीं होती। क्या नहीं होती? बोलो घर में बरकत नहीं होती। बड़े पीर ने कहा नमाज पढ़ा करो। क्या कहा था? बोलो नमाज पढ़ा करो। कहने लगा सरकार नमाज पढ़ता हूं। अच्छा, तुम्हारे बीवी बच्चे? कहा वो भी नमाज पढ़ते। कहा अच्छा। तो फिर बड़े पीर ने कहा घर में कुरान की तिलावत किया करो। कहा सरकार तिलावत भी होती है, बच्चे भी करते हैं? कहा अब तो बड़े पीर साहब को आंखें बंद करनी पड़ गई, और आंखें बंद करने के बाद देखा कि उसके घर में खैर और बरकत क्यों नहीं होती है। बड़े पीर ने आंख खोलने के बाद कहा जाओ बेटा चले जाओ और अपने घर के दरवाजे पर मोटा सा पर्दा लटका देना। क्या कर देना? बोलो पर्दा लटका देना। आज हमारे तुम्हारे घरों में भी पर्दा है, किवाड़ पे पर्दा, विंडो पे पर्दा, स्टूल पे पर्दा, मेज पे पर्दा, चौखट पे पर्दा, टीवी पे पर्दा, और बीबी बेपर्दा। सारी चीजों पे पर्दा, मगर बीबी पे नहीं है। अरे बोलो ना, बीबी पे नहीं है पर्दा। कहा जाओ बेटे जा करके अपने दरवाजे पे बड़ा सा मोटा सा पर्दा लटका देना। वो मुरीद आ गया, बीबी कहने लगी तावीज लिया है। कहा हटो तावीज नहीं लाया हूं, पर्दा लटकाने दो। पर्दा लटका दिया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 महीने जब गुजरते हैं उसके घर में इतनी खैर और बरकत होती है। पहले तो बचता नहीं था और अब तकसीम करने लगा। अल्लाह अल्लाह इतनी तकसीम बगदाद के गरीबों में बांटने लगा। दोनों मियाँ बीबी कहने लगे पहले भी तुम कमाते थे, अब भी तुम कमा रहे हो। पहले भी नमाज पढ़ते थे, अब भी तुम नमाज पढ़ रहे हो, मगर मामला समझ में नहीं आ रहा है। पहले भी इतनी कमाई, अब भी इतनी कमाई। पहले कुछ बचता नहीं था और अब तो खर्च करने के बाद, गरीबों को बांटने के बाद फिर भी बच जाता है। इतनी बरकत कहां से आई? ये पर्दा काहे का पर्दा है? जाओ बड़े पीर से पूछ
पूछ के आओ। एक दिन गया, जा करके कहने लगा सरदार उस पर्दे का मामला क्या है? अब जरा सुनो पर्दे का मामला सुनो। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सुन लेना, अपने घरों में अगर बरकत चाहते हो, अपने घरों में खैरियत चाहते हो, अपने घरों में रहमत चाहते हो, तो ये बड़े पीर का फरमान लेके जाना। अल्लाह अल्लाह जब बड़े पीर की बारगाह में पहुंचा तो कहने लगा सरकार वो पर्दे का मामला समझ में क्यों नहीं आया? तो गौसे पाक ने कहा ओ मेरे मुरीद सुन ले, मैंने कहा था नमाज पढ़ना, तू बोला नमाज पढ़ते हैं, तेरी बीवी बच्चे नमाज पढ़ते हैं, फिर मैंने कहा कुरान पढ़ना, तो तेरे बीवी बच्चे भी कुरान पढ़ते हैं। अब मैंने सोचा नमाज से बरकत होती है, कुरान से बरकत होती है, तो फिर तेरे घर में बरकत क्यों नहीं है? मैंने इसलिए पर्दा लटकवाया। अरे तेरे घर के सामने एक मार्केट लगती है, एक बाजार लगती है, एक हाट लगती है, वहां पर लोग बाजार में जाते हैं, आने वाले जाने वाले बेनमाजी होते थे। अरे तेरे घर में बरकतें उतरती थी, मगर बेनमाजियों की जब नजर पड़ती थी तो सारी बरकतें खत्म हो जाया करती थी। मैंने पर्दा इसलिए लटकवा दिया ताकि बेनमाजियों की नजर से तेरा घर बच जाए और घर में बरकतों का नुज़ूल हो। लेकिन कहाँ आज अब्बा भी नमाज नहीं पढ़ता, अम्मा भी, और बहन तो बाज 8-8 दिन सनीचर कहीं की घूमती रहती है, ना नमाज पढ़े ना कुरान पढ़े। तुम भी 8वें दिन मस्जिद में जाते होगे मुझे मालूम। मुश्किल से किसी को नींद नहीं आती होगी तो फजर में पहुंच गया, कभी मगरिब में पहुंच गया, वरना जुमे के दिन गौसे पाक कहते हैं अगर बेनमाजी की नजर घर पे पड़ जाए तो उसके घर से खैर और बरकतें उठ जाती हैं। और यहां पूरे के पूरे पल्ला है, और तुम ऐसे पीर के पीछे पड़ जाते हो जो बेचारा खुद भी बेनमाजी। क्या बात, तुम दुकान पे ले जाओ, मकान पे ले जाओ, मगर उस बेनमाजी के जब कदम पड़ जाएंगे तो बरकतें नहीं, नहूसतें बरसती हैं, नहूसतें। याद रखो सैयदना हुजूर गौसे पाक दिलों के हाल जानते हैं। इजाजत हो तो छोटी बात और बताऊं, सुनना चाह रहे हो? बोलो, समझ में भी आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अगर जी कहोगे तो इतना सवाब नहीं मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे, सुभान अल्लाह कहोगे तो सवाब मिलेगा। मुझे इशारा भी मिल जाएगा, समझ रहे हैं, और तुम्हें सवाब भी मिल जाएगा। सैयदना हुजूर गौसे पाक, छोटे से बच्चे, दूसरे बच्चे खेल रहे। एक दिन बड़े पीर साहब से पूछा गया तुम्हें पता कैसे चला कि तुम कब विलायत के मकाम पर फाइज हुए हो, तुम वली हो, तुम्हें कैसे कब पता चला? तो बड़े पीर साहब कहने लगे जब मैं 10 साल का था और उस्ताद के पास मदरसे में पढ़ने जाता था, सारे बच्चे बैठे होते थे, आ जाते थे। जब मैं जाता था तो गैब से आवाज आती थी अफसाहू फिल मजालिस लिवलील्लाह, अल्लाह का वली आ रहा है, इसके लिए जगह बना दो। जब मैं गैब से आवाज सुनता, उस्ताद भी सुनते, बच्चे भी सुनते, मैं भी सुनता, तो मुझे पता चला ओ अल्लाह ने मुझ पे करम फरमाया। मगर गौसे पाक मां के पेट से ही वली थे। बताऊं, छोटे से बच्चों में खड़े, एक तरफ बच्चे खेल रहे, एक फकीर जिसका थूक निकल रहा था, जिसकी दाढ़ी सनी हुई, मजजूब चला और जाकर के बच्चों को बोला अस्सलामु अलैकुम। सारे बच्चे बोले वालेकुम अस्सलाम। बड़े पीर साहब ने 2 मरतबा जवाब दिया।
कितनी मर्तबा बोलो? 2 मर्तबा जवाब दिया। और जैसे ही 2 मर्तबा जवाब दिया वो फकीर रुक गया, पीछे को पलटा, बच्चों से कहने लगा बोलो तुम में से कौन है जिसने 2 मर्तबा जवाब दिया? बच्चों ने पकड़वा दिया, ओ बाबा हम नहीं है, ये बच्चा है गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी। 4 साढ़े 4 साल के थे, बच्चों में खड़े थे। कहने लगे, बच्चे बोले इस बच्चे ने 2 मर्तबा जवाब दिया। उसने बड़े पीर की पेशानी को देखा तो मचल गया और कहने लगा पेशानी तो बहुत आला ऊंचे खानदान से मालूम होते हो बेटा, मगर तुमने 2 मर्तबा जवाब दिया है, क्या तुम्हें मसाइल मालूम नहीं, सलाम के अहकाम मालूम नहीं? जब इतना कहा तो बड़े पीर साहब कहने लगे, ओ बाबा आप ये बात कह रहे हैं कि मुझे मसाइल मालूम नहीं, मुझे पता है सलाम के बारे में मालूम है, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जब इतना कहा तो वो बाबा कहने लगे, बेटा 1 मर्तबा सलाम का 1 ही मर्तबा जवाब होता है, तुमने 2 मर्तबा क्यों दिया? ये बताओ 2 मर्तबा क्यों दिया? आज बड़े पीर की महफिल में आने वालों, अगर किसी के पास औलाद ना हो तो अपना दामन फैला के मांग लेना, अगर कोई मर्ज में मुब्तला हो अपना दामन फैला के मांग लेना, अगर किसी का कारोबार ना चलता हो दामन फैला के मांग लेना, अगर कोई पास ना हो तो इम्तिहान में तो दामन फैला के मांग लेना, जिसकी बेटियों के रिश्ते ना हो दामन फैला के मांग लेना, किसी की बेटी पे जिनभूत वगैरह का असर हो तो दामन फैला के मांग लेना। मौला गौसे पाक का सदका अता फरमा दे, मुझे औलाद दे दे, मौला मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मौला कारोबार अच्छा हो जाए, ये नियत कर लेना। कैंसर वाले भी ठीक हो जाते हैं, गौसे पाक की नजर करम, बगदाद से गौसे पाक नजर करम फरमाएंगे, बेड़ा पार होगा। जब इतना कहा वो बाबा कहने लगे, बेटा तुम्हें सलाम का जवाब मालूम नहीं है। बड़े पीर कहने लगे, बाबा सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। वो बाबा बोले 1 मर्तबा सलाम का 1 ही मर्तबा जवाब है। तो बड़े पीर का जवाब सुनो, कहने लगे, बाबा आज से कुछ दिनों पहले जब मैं अपनी माँ के पेट में था आप मेरे घर के दरवाजे से गुजरे। बड़े पीर बोले, मैं अपनी माँ के पेट में था आप मेरे घर के दरवाजे से गुजरे, आपने सोचा कि ये सैयदों का घर है, अहले बैत का घर है, आले रसूल का घर है, चलो सलातो सलाम कर लो, तुम सलाम कर लो। आपने जाते जाते मेरे घर को सलाम किया था, मैंने अपनी माँ के पेट से तुम्हारा सलाम सुन लिया था, मगर जवाब इसलिए नहीं दिया था, मेरी माँ डर जाती, मेरी माँ खौफजदा हो जाती, मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया था। ओ बाबा सुनो, कान खोल करके सुनो, मैंने जो 2 मर्तबा जवाब दिया है, 1 जवाब आज का है और 1 जवाब उस दिन का है जो आपने किया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये सैयदुना हुजूर गौसे पाक अब बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल आबान मुल्हिदुल नज़ार सैयद अदनान बोले, शेख इमाम अहमद रजा खान बोले, क्या बोले? तवज्जो है ना। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, प्यार से बोलो या गौसल मदद, सब लोग बोलो या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, बोलो या गौसल मदद। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, और औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और औलिया मलते गया के वो है तलवा
غوث پاک کی محفل میں جب آیا کرو تو منت مان لیا کرو. میری بہنیں بھی کسی کے یہاں اولاد نہ مانگ کے دیکھو. اتنی تقریروں میں میں نے کہا کینسر والے کئی کے فون آیا حضرت آپ کی تقریر میں وہ ہم نے منت مانی تھی 1 سال نہیں ہوا اللہ نے ٹھیک کر دیا. مگر منت مانے سوچ سمجھ کے ماننا. بعض عورت تو اتنی بڑی منت مان لیتی ہے اپنی حیثیت سے اونچی. ایک شخص کی 1.5 بیگھہ زمین تھی, اس کے سر میں درد تھا بی کے, تو وہ کہنے لگی اللہ اگر میرے سر کا درد ٹھیک ہو گیا نا تو 500 پتیلے پکاؤں گی. پتیلے سمجھ رہے ہیں دیگ, بھگونے یا کیا بولیں گے, دیگ. 500 دیگ پکاؤں. 1.5 بیگھہ زمین بچے گی یا رہے گی؟ تم لوگ سمجھ رہے ہوگے نا یار ہمیں بھی کوئی ایسا مل جاتا نا تو بھینس 18 ہار کی بنوا. سوچ رہے ہوگے کوئی نہ کوئی تو سوچتا ہوگا یار ہمیں بھی ایسا کوئی نہ کوئی پیر مل جاتا, سمجھے. مگر آج کل اصلی پیر کم ہے, نقلی زیادہ ہیں. اللہ برکتیں فرمائے. یہ بھی اسی میں رکھ دو, اصلی پیر کم ہے, نقلی زیادہ ہیں. پیر تم جو مرید ہو رہے ہو نا اس چکر میں ہو رہا ہو, ایسا پیر مل جائے نا جو ایک دعا میں میری بلڈنگ بنا دے, یا ایک دعا میں نا میرا کام چل جائے, سمجھے. ایسا پیر اور پیر بھی ایسا مرید ڈھونڈ رہا نا جو ایک ہی نذرانے میں میرے 1 مہینے کا خرچہ نکال دے. دونوں چکر میں دونوں مارے جائیں گے, تم بھی اور پیر بھی. دونوں چکر میں دونوں جگاڑ میں ہو, دونوں لالچی ہیں, دونوں لالچی. آخرت کا لالچ کرو. پیر ہو تو تاج الشریعہ جیسا, کیا کہنا, پیر ہو تو سرکار مفتی اعظم جیسا. بے شک. اللہ بڑے پیر کہنے لگے مائی مجھے گھر لے چلو, 9 ہاتھ کا بکرا میں کر دوں گا. بڑھیا اٹھ کے بیٹھ گئی. کہا بیٹا تو نے میرے دل کو تسلی دے لی نا, جا اب چلے جاؤ, تمہاری امی انتظار کر رہی ہوں. کتنا پیارا بچہ, تمہاری ماں کتنی اچھی ہوگی, اتنی خوبصورت. اعلی حضرت بولے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بڑے پیر بولے مائی اب تو جب جاؤں گا جب تمہارا بکرا 9 ہاتھ کا کر دوں گا. بڑھیا والی بیٹا صحیح بتا, مروا تو نہیں دے گا. بہو بہت تیز ہے بہو. بڑے پیر بولے مائی چلو تو. بولی پھر بھی 1 مرتبہ اور سوچ لو. 1 مرتبہ چھری لیے بیٹھی ہے گھر میں, چھری چھوڑے گی نہیں. بڑے پیر بولے مائی پریشان مت چلو. کہا چل بیٹا ویسے بھی تو مرنا ہی ہے. بڑھیا جاتے 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 رستے میں ہاتھ پکڑ کے بولی بیٹا ابھی بھی بتا دیے کوئی گڑبڑ ہو تو. میری بولی سمجھ میں آ رہی ہے نا. کہا بیٹا ابھی بھی بتا دیا اگر کوئی معاملہ الٹا سیدھا ہو تو پھنسوا مت دیے. بڑے پیر والے مائی ذرا چلو تو ادھر اعلان ہوگا مفتی صاحب آ رہے مسئلہ حل کریں گے. پورا گھر بھر گیا, بڑھیا آ گئی, 9 ہاتھ کے بکرے والی بڑھیا آ گئی. اتنے تو مولویوں کو دیکھنے نہیں آتے جتنے اس بڑھیا کو دیکھنے آئے کہ 9 ہاتھ کے بکرے والی آ گئی. اب جیسے ہی پہنچی بولے ہاں بتاؤ کہاں ہے مفتی صاحب. سب سوچ رہے تھے نا بڑی سی پگڑی ہوگی, لمبے چوڑے ہوں گے, 2-4 مرید ساتھ میں ہوں گے, سمجھے. اب کہاں ہے پی کا مفتی صاحب. بڑے پیر برابر میں کھڑے تھے ادھر. بڑھیا بولی یہ اب جب دیکھا بڑے پیر کی طرف کو تو چہرہ دیکھتے رہ گئے. بڑھیا بولی بیٹا کرو 9 ہاتھ کا بناؤ نا, 9 ہاتھ کا بناؤ. بڑے پیر والے مائی ہاں بتاؤ تم نے منت کیا مانی تھی. بڑھیا بولی پیڑ کے نیچے بتایا تھا اتنی جلدی بھول گئے, اب تو لگ رہا کٹوں گی. اب گئی
بعض بہو بڑی خطرناک. اچھا بہوؤں کو تو مولانا لوگ تقریریں کرتے ہیں, بعض ساس بھی بہت خطرناک ہے. یہ بڑھیا بھی زہر کی پڑیا اچھی خاصی کھا رہی ہے پی رہی ہے, بیٹے کو آگے دیکھ لے اور بات ٹر 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 ٹر, بولی چپتی نہیں ہے, بھوکا مار دیا, روٹی نہیں بنتی ٹائم پہ, یہ نہیں. بیٹا بولا اماں کیا بات, بولے ہوتا کیا, اسے سمجھا جا کے, وہ میرے منہ لگ رہی ہے, بیٹے سے اور پٹوا دیا. بعض بڑھیا ایسی بھی ہوتی ہے, سب بہویں غلط نہیں ہوتی ہیں. جی جی تو بڑھیوں کو بھی سنبھل کے رہنا چاہیے, ورنہ کاٹ دے گی ایک آدھ دن بہو, کاٹی مت دیو. اللہ اللہ بڑے پیر علماء ذرا بتاؤ کیا مسئلہ تھا. بولی بیٹا میں نے تجھے راستے میں بھی پوچھا تھا, دیکھ بتایا تو تھا پیڑ کے نیچے, کہ دوبارہ بتاؤ. بولی 9 ہاتھ کا بکرا بول دیا, مت ماری گئی. 4 ہاتھ کا مل گیا. بڑے پیر کہنے لگے وہ 4 ہاتھ کا بکرا کہاں ہے, ذرا میرے پاس لے کر کے آؤ. چھوٹے سے بچے پورے لوگ دیکھ رہے, بکرا کھول کے بڑے پیر کی بارگاہ میں لایا گیا. میرے بڑے پیر نے غوث پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھنے کے بعد سر سے لے کر کے پاؤں تک ہاتھ پھیر دیا, اور پھیرنے کے بعد بڑے پیر کہنے لگے او مائی وہ بچہ لاؤ جو بچہ پیدا ہوا, 3 دن کا وہ پوتا لاگا. بڑے پیر نے اس کے بھی سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس بچے کا ہاتھ پکڑا. پکڑنے کے بعد کہا لوگوں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے, پاؤں ہے یا سر ہے. سب لوگ کہنے لگے ہاتھ ہے. کہا پھر بتاؤ کیا ہے, کہنے لگے ہاتھ ہے. کہا پھر بتاؤ کیا ہے, سارے لوگ کہنے لگے ہاتھ ہے. بڑے پیر نے کہا مائی لو اس بچے کے ہاتھ سے بکرا ناپ دو, انشاءاللہ 9 ہاتھ کا بیٹھے گا. تکبیر. ایسے نہیں سب لوگ نعرہ تکبیر, کوئی بھی ہاتھ نیچے نہ رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کرامات سرکار غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, اولاد غوث اعظم. نعرہ تکبیر. اے زندہ باد زندہ باد. اچھا ہائے ہائے, واہ واہ واہ, سب کی سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں, کیا بات. مجھے بتاتے رہیے, ٹیسٹ کر رہے ہوں اس لیے کہیں ایسا تو نہیں ہے. ان کی مولانا دلکش صابری, ان کے مولانا ولی اللہ صاحب اور اب حضرت ناظم صاحب سے بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے. ان لوگوں سے ہمارے ساتھ میں آئے امام صاحب, کون سی جگہ حضرت, سنولی. ابھی پورے نام یاد نہیں نا, 2-4. ابھی تو میں بہت جید عالم, بہترین عالم مفتی زبیر صاحب قبلہ, سمجھے, عربی کالج میں جو رہتے ہیں ان سے تو ہیں, اور مفتی شہریار صاحب قبلہ سے بھی, مگر ان لوگوں سے بھی اب ہو گئے الحمد. اور تم سے بھی ہو گئے نا, تم سوچ رہے ہو گے یار ہمارا بھی 9 ہاتھ کا بکرا ہو جاتا ہے. تب منت مانو تو سنبھال کے ماننا. سمجھ آ رہی میری باتیں, سمجھ میں آ رہی ہیں. امتحان لے لوں, فیل تو نہیں ہو گئے, دیکھ لیو, جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو. سب لوگ ہوش میں ہو, سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ, کون کون سننا نہیں چاہ رہا. بہت ہوش میں ہو تم, اب مجھے پتا چلا کتنا ہوش ہے تمہارا. چلو, سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا ایک اللہ کے ولی کی اور سنا, اجازت ہے, سننا چاہ رہے ہو. بڑی پیاری بات یاد آ رہی, آپ نے قرآن شریف میں, ان لوگوں نے تو پڑھا, ہدہد کا واقعہ پڑھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى
ارے قرآن پڑھانے میں نا سبحان اللہ بولو. پرندوں کو چیک کیا، کہا میں نہیں دیکھتا حدود کہاں ہے. کیا وہ حدود کہاں ہے؟ غائب ہے، آنے تو سزا دوں گا. کس نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے. کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد حدود آئے. کہاں تھے؟ کہا رے سرکار میں ایسی خبر لایا ہوں نا خوش ہو جاؤ گے. کہا کیا ہے؟ کہا ایک عورت ہے جو مردوں پہ حکومت کرتی ہے، اس عورت کا تخت ہے موتیوں سے سونے چاندی سے جڑا ہوا ہے. وہاں پر ایک عورت مردوں پہ حکومت کرتی ہے، اور اپنا کیا حال ہے؟ اپنے گھر بھی حکومت چل رہی ہے یا نہیں؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ اللہ اللہ کا تخت اس کا جواب نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے. کہا کون ہے جو 1500 کلومیٹر کی دوری پر وہاں پر تخت تھا ملک سبا میں؟ کہا کون ہے جو وہ تخت لا کر کے مجھے دے گا؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا. سب سے طاقتور جن ہیکل دیو جن کھڑا ہوا. کہا میں لاؤں گا. سارے لوگ بولے یہ جن. اب قرآن شریف میں آتا ہے قال عفریت من الجن. قرآن بابا ایک عفریت جن بولا. یہ قرآن کی بات ہے. کب میں لے کر کے آؤں گا. جن تھا بڑا طاقتور، اور اتنا طاقتور کہ مت پوچھو. کہا کتنی دیر میں؟ کہا ان تقوم من مقامک، آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے. جو کھڑا ہے بیٹھنے سے پہلے، جو بیٹھا اٹھنے سے پہلے. یہ محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے. حضرت سلیمان بولے نہیں، کوئی اور کھڑا ہو، کوئی اور بولو جو اس سے پہلے لائے. اب بھائی سب سے جنات کا بادشاہ بڑا طاقتور ہیکل دیو. ہمارے یہاں عورتوں پہ جنات آتے ہیں تو مزاروں پہ کتنا کودتی ہیں. کودتی ہیں نہیں کودتی ہیں؟ بولو. مزاروں پہ جاتی نہیں جاتی ہیں؟ مگر صحیح بتا رہے ہوں، اگر 50 عورتیں مزارات پر کھیل رہی ہیں نا تو مشکل سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کچھ ہے، 45 پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. خالی ڈھچوکلا. خالی انہیں ڈنڈے کی ضرورت ہے اتنا موٹا. خالی ڈھچوکتا کود رہی ہے. کہا مجھ پہ یہ جناب. ہندوستان کے جنات کہتے ہوں گے، اتنا کوستے ہوں گے ان عورتوں کو، کہتے ہوں گے کم بخت کا گھر تک نہیں دیکھا. دیکھو بدنام کر کے رکھ دیا انہوں نے. بدنام کر کے رکھ دیا. بدنام. جو ناٹک کر رہی ہے اس کے لیے ایک عمل بتاؤں. عمل سنو گے؟ 1.25 کلو سرسوں کا تیل لینا. کائے کا تیل؟ 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ چاروں قل پڑھ کے اس پہ دم کرنا، اور تقریباً 4 فٹ کا ایک لاٹھی لینا، اتنی موٹی ڈنڈا. ہاں. اور 3 بالشت ایک رسی لینا، اس میں باندھ کے اسے لٹکا دو. جس تیل پہ وہ پڑھا ہوا ہے صبح دوپہر شام قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اس لٹ کی مالش کرو. 40 دن میں وہ 1.25 کلو تیل اسے پلا دو. تم پکے عامل ہو گئے. عمل ہو گیا پورا. اب اگر کوئی ناٹک کرے تو وہی لٹ اتار کے 3 لٹ صبح ناشتے کے بعد مارو کمر پہ، اور 3 لٹ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد، اور 3 لٹ شام کو سونے سے پہلے مارو. 11 دن تک لگاتار یہ تم عمل کرو، سارا بھوت اتر جائیں گے اس کے. ارے حد کر دیے یار. نہ کوئی جن ہے نہ کچھ، خالی ہوں بال کھولے پھر رہی ہے، کود رہی ہے، ناٹک مچا لیا ہے.
اور بعض کہہ رہی ہے مجھ پہ فلاں میاں آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھ پہ وہ میاں آ رہا ہے، وہ میاں۔ سنو، اگر کوئی یہ کہتی ہے مجھ پہ میاں کی سواری آ رہی ہے، یہ میاں آ رہے میاں، پوری دنیا کے مفتیوں سے پوچھ لو، اگر یہ مسئلہ غلط ہو جائے چوراہے پہ کھڑے ہو کے میری گردن مار دینا، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ کے جا رہا ہوں۔ اسلام سے پوچھا، اسلام تو بتاؤ، کیا دنیا میں کوئی عورت ہے جس پہ کوئی اللہ والے کی سواری آ سکتی ہے، یا مردوں میں کوئی انسان ہے جس پہ اللہ والے کی سواری آ سکتی ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے کسی عورت پر، کسی آدمی پر کسی اللہ والے کی سواری نہیں آ سکتی۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اسلام غلط نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے عمل بتا دیا بچہ، اب چلو کون ہے جو بلقیس کا تخت اس جن سے پہلے لے کے آئے گا؟ قرآن پاک میں قال عفریت من الجن، کہا عفریت بولا، جن بولا کہ میں لے کر کے آؤں۔ حضرت سلیمان کہنے لگے نہیں اور بولو، اب کھڑا ہو گیا اللہ کا ولی۔ اب ولی کا پاور دیکھو، کون کھڑا ہو گیا بولو؟ کون اللہ کا ولی؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ اللہ کا ولی جس کے پاس کتاب قرآن پاک کا علم تھا، ان کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ وہ کھڑے ہو گئے، کہا سرکار میں لاؤں گا۔ اب سارے جنات دیکھ رہے ہیں یہ تو اللہ کا ولی۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے آنکھ کا پلک جھپکا، اللہ کے ولی نے ایسے کیا تخت آ گیا۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، قرآن میں ہے، یہ پوچھیں علماء سے، تخت آ گیا۔ یہی بات جب انگریز نے پڑھی تو وہ ایمان لے آیا، کیا بات، اور اس نے کہا اب مجھے بھی یہ علم حاصل کرنا ہے۔ انگلینڈ کا رہنے والا کلمہ پڑھ کے انڈیا آ گیا۔ اب اس میں جو تھا کہا کون سے جاؤں، اسے ایک جماعت مل گئی، وہ لوگ مل گئے جن کے پیجامے حد سے کچھ زیادہ ہی اونچے ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے ہوگے کون؟ شریف آدمیوں کا نام ہی کیا لینا، سمجھے، جن کے پیجامے بہت زیادہ اونچے، وہ بیچارے اسے جماعت میں رگڑتے رہے، کبھی اسٹوپ چلوا رہے ہیں تو کبھی کڑھائیاں منجوا رہے ہیں تو کبھی برتن۔ اب وہ کہہ رہے ہیں وہ علم کہاں سے ملے گا؟ بولے اللہ سب دے دے گا اللہ۔ 1 سال تک اس انگریز کی حالت بری کر دی مگر کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، بیچارہ کڑھائیاں مانجتا رہا۔ مگر 1 سال کے بعد اب صابر پاک کے ماموں جن کا نام بابا فرید الدین گنج شکر، ابھی ناظم صاحب نے بڑا پیارا شعر پڑھا تھا انہی کے بارے میں، جو صابر پاک کے ماموں ہے جن کا نام بابا فرید الدین گنج شکر، پاک پٹن میں جن کا مزار شریف ہے، ابھی وہ پاکستان میں پہلے انڈیائی میں تھا۔ اللہ اللہ جماعت کا اور انگریز کا ادھر سے گزر ہو گیا۔ اس نے دیکھا یہ مزار میں کون لوگ ہیں جو جھاڑو مار رہے، ہرے ہرے کپڑے پہنے، آ رہے جا رہے، بڑے نورانی چہرے۔ اس نے کہا بھائیو یہ کون ہے؟ کہا یہاں مت جاؤ، مزاروں پہ جانا غلط شرک ہے، لوگ مزاروں پہ جایا کرو مگر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا مزارات پر جائز نہیں ہے، یہ بھی کان کھول کے سن لو۔ اب وہ روکنے لگے مگر وہ انگریز نہیں رکا، سیدھا بابا فرید الدین کے مزار پہ کو چلا۔ اب جب چلا بیچ میں ایک فقیر آ گیا، السلام علیکم، بولے وعلیکم السلام، چہرہ دیکھ لیا، کہو 1 سال سے کڑھائیے مانج رہے ہو؟ اچھا، کہا یہ بتاؤ لگتا نئے ہو، مہمان ہو؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میں مہمان ہوں بابا کا۔ وہ فقیر جو جھاڑو مارتا تھا نا وہ کہنے لگا میں میزبان ہوں۔ کہا میں بابا کے یہاں جھاڑو مارتا ہوں، بولا کیا چاہیے؟ کیا چاہیے
انگریز جو ہوتے تھے وہ چائے کے شوقین ہوتے تھے، کہا گرم چاہیے، جب اتنا کہا تو اس فقیر نے ہاتھ کو ایسے کیا، اس فقیر کے ہاتھ پہ چائے کا کپ آ جاتا ہے، اور وہ بھی کپ انڈیا کا نہیں تھا، بھارت کا نہیں تھا، انگلینڈ کا کپ تھا، بلکہ انگلینڈ میں بھی مارکیٹ کا نہیں تھا، بازار کا نہیں تھا، وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے انگریز جس کپ میں چائے پیتا تھا وہی کپ تھا، اسی کے باورچی خانے کا کپ تھا، اسی کے رسوئی کا کپ تھا۔ انگلینڈ سے 1 منٹ نہیں ہوا، منگا دیا، کہا لو چائے پیو، چائے تو گئی، چھوڑو چائے چھوڑو، پہلے قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا بابا یہ بتاؤ یہ کون سی کتاب پڑھ کے علم آیا ہے؟ ارے میں 1 سال سے ان لوگوں کی کڑھیاں مانج رہا ہوں، 1 سال سے اسٹوپ چلا رہا ہوں، مجھے یہ علم نہیں ملا۔ کہا تمہیں یہ علم کہاں سے آیا؟ میں نے یہی تو حضرت سلیمان کے لیے وہ اللہ کے ولی نے جو ایک تخت منگایا تھا وہی تو دیکھ کر کے میں ایمان لایا تھا۔ یہ فقیر کہنے لگا ارے یہ علم اگر لینا تھا تو سنو، مجھے کتاب پڑھ کے نہیں اللہ والے کی چوکٹ سے ملا ہے، ولی کی محبت میں ملا ہے، ولیوں کے دربار سے ملا ہے، میں ان کی جھاڑ لگاتا ہوں، مجھے یہ علم ملا ہے، 1 منٹ نہیں لگے گا دنیا کی کوئی بھی چیز لا کر کے دکھا سکتا۔ اب کہہ لینے دو، جب فقیر کا یہ عالم ہے تو فقیر کے بادشاہ کا عالم کیا ہوگا؟ سیدنا حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر روشن ضمیر، سنا دوں اور اجازت ہے یا تھک گئے؟ ٹائم بتائیے مجھے۔ 2:39 اچھا 2:39 الحمدللہ واللہ، پتہ نہیں کون بھائی کس دل سے کہ انہی کی قبول ہو جائے، کیا پتہ۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ میں نے پہلے کہہ دیا، مت سمجھو میں یہ اچھا ہوں، پتہ نہیں تم میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو۔ اللہ اللہ، بڑے پیر کی ایک کرامت مشہور تھی۔ کیا کرامت مشہور تھی؟ کہ جو بڑے پیر سے مصافحہ کر لیا کرتا تھا، سننے کی بات ہے، توجہ، اگر اٹھک بیٹھک کرو گے تو پھر میں ختم کر دوں گا، اور اگر جیسے سنو گے الحمدللہ تو پھر میں سناؤں گا، چاہے بھلے 4 بجے یا 3 بجے، ٹھیک ہے؟ وہ عورت، بڑے پیر صاحب کی کرامت کیا مشہور تھی؟ جو بھی مصافحہ کر لیا کرتا تھا نا تو شام تک اسے موت نہیں آتی تھی۔ کیا نہیں آتی تھی بولو؟ ایک بوڑھی عورت، اس کا اکلوتا پوتا تھا، بڑی منت بڑی سماجت سے ہوا، تو وہ بڑھیا روزانہ اپنے پوتے کا مصافحہ کرا لیا کرتی تھی۔ بیمار جو تھے بڑے پیر سے مصافحہ کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ بڑھیا روزانہ صبح کو جا کر کے بڑے پیر کا دیدار کرا کے مصافحہ کر لیا کرتی تھی، شام تک نو ٹینشن، شام تک کوئی خطرہ نہیں، کراتی رہی کراتی رہی کراتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا، صبح کو مصافحہ کرا کے آئی اور دوپہر کو اس کے پوتے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ، کیا ہوا بولو؟ بچے کا انتقال ہو گیا، انتقال۔ اب جیسے انتقال ہوا سب لوگ بولے غسل دے دو، کفن پہنا دو، چلو دفن کر لو۔ بڑھیا بولی خبردار، ابھی غسل مت دینا، کفن مت پہنانا، ابھی مجھے بڑے پیر سے 2 باتیں کرنی ہے۔ پوچھ تو لوں جا کے، بڑے پیر صاحب تمہاری کرامت تو یہ تھی، میں صبح مصافحہ کرنے آئی تھی تو پھر ابھی یہ کیوں مرا؟ پوچھ تو لوں، 2 باتیں کر لوں۔ کہا کہاں لے کے جا رہی ہو؟ بڑھیا نے مرے ہوئے پوتے کو اٹھا بڑے پیر صاحب کے مدرسے لے کے پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ دن دکھائے کہ اپنی آنکھوں سے بڑے پیر کا مدرسہ دیکھا۔ میں خود دیکھ کے آیا ہوں حضرت، ابھی رمضان سے پہلے بغداد شریف گیا تھا، الحمدللہ سرکار بڑے پیر نے بلایا تھا، کربلا شریف بھی گیا تھا، قاضی مین بھی گیا تھا جہاں سے ہماری نسل چلی۔ سنو، اللہ اللہ، اب بڑھیا نے بچے کو لیا گود میں اور لے کر کے سیدھی مدرسے، بڑھیا تیز تھی تھوڑی بولنے میں، سیدھی مدرسے
बड़े पीर साहब बच्चे पढ़ा रहे थे मदरसों में। अब मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े पीर साहब पढ़ा रहे। बड़े पीर साहब पढ़ाते पढ़ाते जलाल में आते थे, कहते थे सारे बच्चों मर जाओ। जब जलाल आता था तो बच्चे पढ़ते हुए इंतकाल कर जाते थे। फिर बड़े पीर साहब का जलाल उतरता था, कहते थे अल्लाह इन्हें जिंदा कर दे, वो बच्चे जिंदा हो जाते थे। अब बुढ़िया इतने में पहुंच गई। बुढ़िया ने सोचा क्या करूं, मगर बुढ़िया ने सोचा जरा सबक पूरा होने दो तभी बात करूंगी। अपने पोते को गोद में लिए हुए बराबर में बैठ गई बच्चों के। बड़े पीर साहब पढ़ाते गए जलाल में, आप बच्चों से कहा मर जाओ, सारे बच्चे मर गए। बुढ़िया ने सोचा ओ अब जिंदा भी करेंगे। बुढ़िया ने भी अपना मरा हुआ पोता उन्हीं में सरका दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह बोलो ना। अपना मरा हुआ पोता ना बुढ़िया ने उन्हीं बच्चों में को रख दिया कि अब ये उठेंगे तो मेरा भी उठेगा। और बुढ़िया बैठ गई ऐसे। थोड़ी देर के बाद बड़े पीर साहब कहने लगे बच्चों कुम बिइज़्निल्लाह, बच्चों अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ, जिंदा हो जाओ। सारे बच्चे जिंदा हो गए मगर बुढ़िया का नहीं उठा। बुढ़िया का नहीं उठा। अब बुढ़िया बिगड़ गई, कहने लगी वाह बड़े पीर साहब, ये कहां का इंसाफ है, अपनों को जिंदा कर लिया, मेरे को छोड़ दिया। इसे भी कर देते, मेरा इकलौता पोता था, अपने को जिंदा कर लिया, तुमने अपनों को इसे छोड़ दिया। बड़े पीर साहब कहने लगे ओ माई, ये मेरे कहने से नहीं मरा था, ये मेरे कहने से थोड़ी मरा था। तो बुढ़िया बोली चलो मान लेती हूं, मगर सुबह वाले मुसाफे का क्या हुआ? अच्छा, सुबह मुसाफा भी तो करा के ले गई थी। बड़े पीर बोले क्या मतलब? बोले करामत तो यही है ना, जो सुबह मुसाफा कर ले शाम तक नहीं मरे। सुबह मुसाफा करा के ले गई तो फिर ये दोपहर में मरा कैसे? मुझे तो जिंदा करके दो। ये मरा कैसे? अल्लाह अल्लाह। बड़े पीर मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके आंखों में बंद कर ली। थोड़ी देर बंद करे बड़े पीर ने हाथ उठाए और हाथ उठा करके रोने लगे, दुआ करने लगे। पसीना आया, कोनियों से टपकने लगा। बड़े पीर थोड़ी देर दुआ करते करते अपनी मुट्ठी को ऐसे करा और उस बच्चे की तरफ को कर ले, ये भी जिंदा हो गया। जब ऐसे किया तो बुढ़िया का पोता उठ के बैठ गया। बुढ़िया का पोता उठ के, बुढ़िया ने उठाया और चल दी। एक मर्तबा भी नहीं अस्सलाम वालेकुम बड़े पीर साहब कह के चल दी कि दोबारा मर ना जाए। बुढ़िया लेके चली, मगर शागिर्दों ने पूछ लिया। पूछने वाले अली बिन हैती, क्या बात, उन्होंने पूछा सरकार आप जब मुर्दों को जिंदा करते थे तुम तो कुम बिइज़्निल्लाह कहकर करते थे या फिर इशारा कर दिया करते थे? आज आपका अंदाज अलग था। सरकार हम आपसे पूछना चाहते हैं आप रोए क्यों थे? हम आपसे पूछना चाहते हैं आपका चेहरा जर्द क्यों पड़ गया था? हम आपसे पूछना चाहते हैं आपको इतना पसीना क्यों आया इस बच्चे को जिंदा करने में? तो सुनो यहाँ के लोगों, बड़े पीर की मोहब्बत में सीमांचल के खजूर मुसलमानों, आने वालों, आज तुमने अपने घर को छोड़ा, बड़े पीर की मोहब्बत में छोड़ा। आज तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ है या कुछ घर पे सो रहे हैं, ये सवाल रसूल की मोहब्बत में है। जरा सुनो, तुम पर नजर करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। बड़े पीर ने जवाब दिया, ऐ अली बिन हैती, अगर कोई और पूछता तो मैं नहीं बताता, मगर तुम शागिर्द हो, मैं उस्ताद हूँ। अली बिन हैती रिवायत करते हैं, कहते मैंने उस्ताद से पूछा तो बड़े पीर ने बताया, ऐ अली बिन हैती, जब मैंने आंखों को बंद करके देखा तो मलकुल मौत इसकी रूह को ले जा चुके थे। मैंने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके कहा मौला, या तो तूने मुझे एक करामत नहीं दी थी या शर्फ से नहीं नवाजा होता। जब तूने एक करामत दी है ऐ अल्लाह, अब बदनामी
ہے میرے مولا یہ بڑھیا آئی ہے اس کے بچے کو زندہ کر دے. میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے گر گرا کر کے دعا کر رہا تھا. میرا رونا میرا گر گرانا اللہ کو اتنا پسند آیا. اے علی بن حیاتی تم سمجھ رہے ہو میں نے بڑھیا کے بچے کو زندہ کیا؟ نہیں بلکہ اللہ نے ملک الموت کو بلا کر کے کہا او اسرائیل سنو آج کی تاریخ میں آج کی ڈیٹ میں جتنے بھی مردہ تم نے آج روح نکالی ہے جتنے لوگوں کی آج روح قبض کی ہے سب میرے عبدالقادر کے ہاتھ میں دے دو. جسے چاہے زندہ کر دے. یہ میرا وہ بندہ ہے اگر کھایا تو اپنے لیے نہیں میرے لیے, اگر جیا تو اپنے لیے نہیں میرے لیے, سانسیں لی تو اپنے لیے نہیں میرے لیے, یہ چلا تو میرے لیے. اس کی ادا سنت رسول ہے. اگر چلے تو کھانے کی ادا بولے نبی نبی, پینے کی ادا بولے نبی نبی, سونے کی ادا بولے نبی نبی, چلنے کی ادا بولے نبی نبی, ہر دھڑکن بولے نبی نبی. یہ آل رسول ہے, یہ میرے محبوب کا شہزادہ ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہے. اے ملک الموت سے کہا اے اسرائیل اس کے ہاتھ میں دے دو جسے چاہے زندہ کر دے. بڑے پیر کہنے لگے اے علی بن حیاتی آج میں نے اس بڑھیا کے بچے کو نہیں بلکہ اس وقت میں جتنے بھی مردہ تھے عبدالقادر نے سب کو زندہ کر دیا. تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت غوث اعظم, شان غوث اعظم, کرامات غوث اعظم, اولاد غوث اعظم, خاندان غوث اعظم. یہ ہیں سیدنا حضور غوث پاک. اللہ اب 9 ہاتھ کا بکرا کرنے کے بعد نا ابھی گھر کو نہیں گئے. اماں انتظار دیکھ رہی ہیں میرا بیٹا ابھی تک مدرسے سے آیا نہیں, سب کے بچے آ گئے میرا بچہ نہیں آیا. ہوتی ہے نا ماں باپ کو فکر اگر تمہارا بچہ تھوڑا لیٹ ہو جائے تو. کیا پتا تھا بیٹا ادھر 9 ہاتھ کا بکرا کر رہا ہے. ماں انتظار دیکھ رہی ہے, بڑے پیر گھر کو چلے. جب دیکھا تو حاجی لوگ حج کو جا رہے, بڑے پیر کے دل میں آ گیا میں بھی جاؤں گا. ماں کہنے لگے, ماں نے دیکھا نکل کے میرے بیٹے کو کیا ہوا, ماں کے ہاتھوں کو چوما قدموں کو چوما, کہنے لگے ماں میں حج کو جانا چاہ رہا ہوں. بڑے پیر کی ماں کہنے لگی نہیں میرے شہزادے ابھی تم چھوٹے ہو, تم پہ حج فرض نہیں ہوا, ابھی تمہیں پڑھنا ضروری ہے, ابھی تمہیں پڑھنا ضروری ہے. اچھا ماں صحیح بتاؤ ایمانداری سے تم نے کبھی اپنی ماں کے ہاتھ چومے؟ چوم کے دیکھو یار بڑا لطف آتا ہے. سمجھے ماں باپ وہ دولت ہیں, ان میں سے کسی کی دعا میری دعا آپ کی دعا ایسی ہوگی جیسے اعلیٰ حضرت کی, ایسی ہوگی جیسے صابر پاک کی, کسی کی دعا ایسی ہے جیسے غریب نواز کی. ارے بولتے کیوں نہیں؟ ہاں یا نہ تو بولو. نہیں, کسی کی دعا ایسی ہے جو غوث پاک جیسی ہو, کسی کی دعا ایسی ہے جیسے حسن و حسین جیسی ہو, کسی کی دعا ایسی ہو جیسے صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی جیسی ہو. ارے یار ایک ذات اللہ نے تمہیں وہ بھی دی ہے جس کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے. کون ہے وہ؟ ماں باپ ہیں. نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین عن اولادہما کدعاء النبی عن امتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. اللہ آج سے ماں باپ کی خدمت کرو گے؟ بولو الحمدللہ, بولو نا. ماں باپ کی عزت کرو گے, عالموں کی عزت کرو گے, الحمدللہ بولتے رہو. نمازیوں کی عزت کرو گے, حاجیوں کی عزت کرو گے, اماموں کی عزت کرو گے,
मुफ्तियों और आलिमों और पढ़े लिखों की अपने से हर एक बड़े की इज्जत करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। अब बड़े पीर की माँ बोली नहीं मेरे शहजादे, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हें हज को नहीं जाना, अभी तुम्हें पढ़ना। एक मर्तबा भी नहीं कहा माँ मुझे पढ़ना। कहा ठीक है माँ। कहा माँ पाँव पकड़े ऐसे। कहा माँ हाजी लोग जा रहे हैं, मैं दरवाजे पे खड़े होकर देख लूं? गौसे पाक की मान का शहजादे देख ले। तवज्जो है इस बात पे, बड़ी प्यारी बात है ये। कहा बेटा देख लो। बड़े पीर साहब दरवाजे पे खड़े होकर के देख रहा, माँ दुआ कर रही है। माँ ने देखा मेरा शहजादा बड़े प्यार से देख रहा, दिल में ख्याल था ऐ अल्लाह मुझे भी अपने घर का तवाफ करा दे, दीदार करा दे। बड़े पीर की माँ ने जब ये देखा तो माँ ने आंचल उठाया और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे अब्दुल कादिर की दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। एक हवा का झोंका चला, आंखों में लगा। अब आंखें मसल के जब देखा तो दरवाजे पे हाजी नहीं बल्कि खाने काबा मौजूद है। जिसकी तर्जमानी अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा, बरेली के इमाम अहमद रजा करते हैं। क्या करते हैं? सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। क्या बात। अख्ताब कुतुब की जमा, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार मुबारकबाद के लायक हैं ये कमेटी वाले हजरात जिन्होंने ये जलसा कायम किया है। आज कितनी बातें सुनने मिली अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो एक बात इस्लाही कह दूं, सुनना चाह रहे हो? इस तरफ से लेकर के इधर तक तुमने कोई शख्स ऐसा भी देखा है जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, मर जाए, और उसके भाई को गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, जनाजा रख दिया। अब उसका भाई आए और आकर के अपने सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, कच्चा गोश्त। कोई बंदा ऐसा देखा तुमने? बोलो देखा? नहीं देखा। अगर ऐसा कोई मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे? बोलो। अगर कोई ऐसा मिल जाए तो उसे साथ में खाना खिलाओगे? रिश्तेदारी करोगे? कितना बुरा इंसान होगा यार जो अपने सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। बोल अच्छा होगा या बुरा? और अगर तुम में से कोई ऐसा हो तो तौबा करोगे? दिखा दूं मैं? बोलो बहुत अच्छा नुक्ता है। दिखा दूं? बहुत अच्छा नुक्ता। तौबा करोगे? बोलो। तुमने नहीं सुना होगा लेकिन मैं ऐसी दलील दूंगा ना, तुम कहोगे यार बात सच्ची। बहुत अच्छा। 50% लोग ऐसे 50 सुनना चाह रहे हो? कितना बुरा इंसान होगा। और औरतों में 60% है। कितना बुरा इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो। अगर मैं मौलाना वलीउल्लाह साहब से पूछ लूं तो कोई ये कह देगा मैं इनकी नहीं मानता। नाजिम साहब से पूछ लूं मैं नहीं मानता। शायर साहब से, इन लोगों से पूछ लूं तो ये कह दे मैं नहीं मानता। फिर किससे पूछूं? कुरान से पूछो जो सब कहे कुरान की मानो, और जो कुरान की ना माने वो जहन्नम में जाएगा। जो कुरान का इनकार करे उसका ईमान खत्म हो जाएगा। कुरान से पूछो कुरान तू बता कौन है, तो मैं कुरान पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह
ترجمہ دیکھ لینا, اپنے گھر جا کر کے قرآن پاک میں اٹھا کر کے ترجمہ دیکھ لینا. میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی ہے پیارے. آج جو تم لوگ کرتے ہو, اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو, ایک دوسرے کی چغلی مت کرو, ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو. یہ اللہ کا فرمان ہے, کسی اور کا کہنا نہیں ہے, مولا کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے, ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا, ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. بولو کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ بولو کیا قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے؟ ارے قرآن سچا, قرآن کا ہر لفظ سچا, ہمارا اسلام سچا, ہمارا نبی سچا, ہمارا خدا سچا, ہمارا اسلام سچا, اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا. آج کے بعد کوئی غیبت نہیں کرے گا. بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں, ہوٹلوں پہ بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں, گھروں میں بیٹھ کے چغلی کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں, چوراہوں پہ برائی کرتے ہیں, یہاں تک کہ راستے میں چلتے ہوئے برائی کرتے ہیں. لوگوں برائی کرنے سے وہ برا نہیں ہو جاتا, کسی کی غیبت کرنے سے وہ برا نہیں ہو جاتا, مگر خود برباد ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. آج کے بعد تمہیں کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے, چغلی نہیں کرنا ہے. آج کے بعد دکھا دینا ہم زندگی گزاریں گے تو پکے سچے نبی کے غلام بن کے زندگی گزاریں گے. کتنے لوگ ہیں جو آج غیبت کرتے, چغلی کرتے ہیں, اور عورتوں میں تو 60% ہے. ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں. کون لکھتے ہیں؟ ابو اللیث سمرقندی. کیا لکھتے ہیں کہ 2 عورتیں نبی کی بارگاہ میں گئیں. اللہ, جیسے ہی نبی کی بارگاہ میں گئیں, نبی نے فرمایا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ دونوں نے ایک دوسرے کے منہ کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو چھلک گئے, کہنے لگی آقا کون بہن اپنے بھائی کا گوشت کھا لے گی؟ آقا ہم نے نہیں کھایا. نبی نے فرمایا تم کھا کے آئی ہو؟ کہا آقا سچ مانو ہم نے نہیں کھایا, قسم ہے رب ذوالجلال کی ہم نے نہیں کھایا. نبی بولے تم کھا کر کے آئی ہو؟ کہنے لگی آقا اگر صحیح پوچھو نا تو آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا. آقا کون کھا لے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ جب اتنا کہا تو نبی کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کے کہا اٹھو اٹھو, ادھر جاؤ, اور ادھر جا کر کے اپنے حلق میں انگلی ڈال کے قے کرو, پلٹی کرو. اللہ کی قسم جب ان دونوں عورتوں نے حلق میں انگلی ڈالی اور جب قے کی ہے تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی, گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے, گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے. دونوں عورتوں کی چیخیں نکل گئیں اور رو کر کے کہنے لگی آقا قسم ہے رب کعبہ کی, آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی, آقا ہمارا یقین مانیے ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا, مگر پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا, پتہ نہیں یہ گوشت کے ٹکڑے کیسے نکلے. نبی نے فرمایا مجھے معلوم ہے, ارے جب تم گھر سے چلی تھی تم بھی چلی یہ بھی چلی, جب دونوں مل گئی تو تیسرے کی غیبت کرنے لگی, چغلی کرنے لگی, برائی کرنے لگی. بولو کیا تم نے غیبت نہیں کی ہے, کیا تم نے چغلی نہیں کی ہے؟ کہنے لگی ہاں ہاں کا ہم سے گناہ ہو گیا. تو نبی نے فرمایا جو اگر کسی کی غیبت کرے, چغلی کرے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. میں نے اس لیے کہا تھا گوشت کھا کے آئی ہو. پیارے آج کے بعد کسی کی غیبت مت کرنا, آج کے بعد کسی کی چغلی مت کرنا, آج کے بعد کسی کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرنا, آج کے بعد کسی سے جلن حسد کینہ مت کرنا. پیارے آج کے بعد اتنے اچھے ہو جاؤ, اتنے اچھے ہو جاؤ, چھوٹو بڑوں کی عزت کرو, ادھر سے گزرو تو سلام, ادھر سے گزرو تو سلام, چہرے پہ داڑھی ہو, سر پہ ٹوپی ہو, 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہو, اللہ اللہ اگر کھاؤ تو تمہارے کھانے سے پتہ چلے نبی کا غلام کھا رہا ہے, اگر پیو تو پینے سے پتہ چلے نبی کا غلام پی رہا ہے. پیارے اتنے اچھے ہو جاؤ, اتنے پیارے ہو جاؤ, آج کے بعد تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا, جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا, نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا. بولو
آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا. تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ پیارے، آج کے بعد کسی کی غیبت مت کرنا، چغلی مت کرنا. ارے یار اپنے لیے جیا تو کیا جیا، کبھی کسی دوسرے کے کام میں آ کے دیکھ، کبھی دوسرے کی مدد کر کے دیکھ، تو تجھے پوری زندگی ایک طرف، اور یہ تیرے چند دن جس میں تو نے دوسروں کی مدد کی ہوگی یہ ایک طرف، تجھے انہی میں سکون ملے گا، تجھے یہی زیادہ اچھے لگیں گے. آج کے بعد لڑائی جھگڑا نہیں، کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، کسی کی بہن بیٹی کے رشتے مت توڑوانا، نمازوں کی پابندی کرنا پیارے، ہر برائی سے بچتے رہنا، جھوٹ مت بولنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے پیارے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اگر جو 50 مرتبہ دن میں جھوٹ بول لے اور اس پہ اگر اللہ کی لعنت برس جائے تو بولو وہ کامیاب ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا ہے. اگر اللہ کی لعنت سے ہمیں بچنا ہے تو سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ کی عادت چھوڑنی پڑے گی. پان، گٹکا، شراب اور یہ تمام جو جسم کو نقصان دینے والی چیز ہیں یا جو حرام ہے، ان تمام سے بچتے رہنا. جوا، سٹا، ان تمام چیزوں سے بچتے رہنا. یہ جلسہ تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت بن جائے. میں بھی تمہارے لیے دل سے دعائیں کروں گا. تم نے یہ سب نذرانہ اس مدرسے کے لیے، اس جلسے کے لیے پیش کیا ہے، دل سے دعائیں کرتا ہوں. اللہ تمہیں اتنا دے، اتنا دے میرے مولا، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما دے، کوئی بغیر اولاد ہو تو اسے اولاد دے دے. جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے مولا، نیند نہیں آتی اس کے ماں باپ کو، اے اللہ ان بچیوں کی غیب سے مدد کر دے، شادیوں کا انتظام کر دے، رشتوں کا انتظام کر دے. اے اللہ جس بھائی کا کاروبار اچھا نہ چلتا ہو اس بھائی کے کاروبار کو اچھا کر دے. یہ جتنے علماء، کمیٹی والے، جس نے جلسہ کیا ہے، اے اللہ میرے مولا انہوں نے بڑے قدم اٹھائے. ہمیں بھی بہت سارے مولانا ولی اللہ صاحب نے، مولانا دلکش صاحب نے، انہوں نے بڑے فون کیے ہیں. اے اللہ تو ان کو اتنا دے، اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. میری بہنیں بھی عشاء کے بعد سے لے کر کے اب تک بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گود میں ہیں، کتنوں کے بچے گھر بھی رہ گئے ہوں گے یا گود میں لیے ہوئے ہیں، لیکن تیرے محبوب کا ذکر، تیرے محبوب کا محبوبین کو، تیرے محبوب بندوں کا ذکر سن رہے ہیں. اے اللہ تیرے محبوب بندوں کا ذکر میں بیٹھے اور سن رہے ہیں میرے مولا، تو ان سب کو غوث پاک کا صدقہ عطا فرما دے، غریب نواز کا صدقہ عطا فرما دے، پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما دے، اللہ کے ولیوں کا صدقہ عطا فرما دے. میرے ساتھ میں سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ.